वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली। उनका बड़ा एक्सपोजर है, सियासत पे भी बात करते हैं, ओवरऑल जनरलाइज भी वो गुफ्तगू कर लेते हैं, पाकिस्तान के सियासी और मारूजी हालात पे भी, इंटरनेशनली भी वो खारजा अमूर पे भी बेहतरीन तजर्बा रखते हैं। आज ट्रंप के इलेक्शन पे भी उनसे बात करेंगे और पाकिस्तान के सियासी और मारूजी हालात पे भी। जी ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शफी साहब, अस्सलाम। सर, एक तो हम आगाज कर लेते हैं आपसे कि जी आज मोहतरमा बुशरा बेगम अदालत में आप दीदा हो गई और वो उन्होंने बड़ी चढ़ाई की जज साहब के ऊपर और उन्होंने कहा जी मुझे तो इंसाफ यहाँ से नहीं नजर आ रहा, तो मैं आइंदा अदालत में पेश नहीं होंगी क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि इस तरह अगर, मैं मुजरम तो नहीं कहता, कोई भी मुलजम हो, अदालतों पे इस तरह जो है का रवैया जो है उन पे बाद-ए-तमादी का इजहार करे, तो फिर ये पूरी दुनिया देखे तो इससे हमारे क्या जागसाई नहीं हो रही पूरी दुनिया में? बहुत बहुत शुक्रिया शमसी साहब। मैं इस पे मतलब कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है जी जी, लेकिन बहुत सारी चीजें आड़े आ जाती हैं। वैसे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जगह सही नहीं हो रही? आपके दिल में ख्याल आता है? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ये जो 26वीं अमेंडमेंट का चक्कर चला है, इसमें अगर आप कभी बाहर जाके लोगों के तासुरात जानने की कोशिश करें, वो लोग जो पाकिस्तान पर गहरी नजर रखते हैं, और मैं चूंकि उस जमाने में बाहर था, तो मुझे मैं शर्मसार हो जाता था लोगों के सामने। अच्छा, मैं बात करने के काबिल नहीं रहता था जो वहां पे लोगों के हमारे बारे में तासुरात हैं। पहले ही हमारा, आपको पता है पाकिस्तान का नंबर क्या है दुनिया में ह्यूमन इंडेक्स में? क्या 141 या 139 है? 142। अच्छा, 142 हो गया अब जी। हमारे से नीचे सिर्फ नाइजर और माली है। ओह माय गॉड। तो अब आप मुझे बताइए हम किस जगह सही की बात कर रहे हैं? अच्छा सर, ये ग्रेजुअली सिस्टम हमारे आपके अदालतों का चल रहा है, ब्रिगेडियर साहब, ये ग्रेजुअली हुआ है। जो कुछ काजी फैज ईसा यहाँ पे कर गया है, उसके बाद मैं किसमें, मतलब आप यकीन कीजिए ये चीजें ऐसी हैं जो जिनके ऊपर बात करना ही एक बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हम थोड़ा जरूर करें बात इसके ऊपर। आपको क्या लगता है ये ग्रेजुअली हम इतना नीचे गए हैं या यकदम? क्योंकि हमने देखा अता बंदयाल थे, साकिब निसार थे, आसिफ सईद खोसा थे, जस्टिस गुलजार थे, ये एक जो लॉट है ना, हमने देखा कि कोई कहता था ये मेरा जज है, यहां से शुरू हुआ है काम, कोई कहता था ये तेरा जज है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब एसएचओ से बढ़ के अब जज की बात शुरू हो, यस, तो ये ग्रेजुअली हुआ है सारा कुछ? जी जी, बिल्कुल ग्रेजुअली हुआ है। मैं भी आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ ना, किसी भी सोसाइटी की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की डिक्लाइन जो होती है वो उस वक्त होती है जब वो तनज़्ज़ुली की तरफ जाना चाहे तो उसको कोई सपोर्ट ना करे, और जब वो अपनी बर्तरी की तरफ जाए तो कोई इसको क्रेडिट ना दे। हम जब तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे थे तो किसी ने उस चीज को रोकने की कोशिश ही नहीं, और उसके ऊपर उस कफन के ऊपर आखिरी कील जो, मतलब एक बहुत बड़ी कील जो है, वो काजी फैज ईसा ठोक के चला गया। जो कुछ उन्होंने किया अपने टेन्योर में, और जिसकी मिसालें दुनिया, देखिए लोग इज्जत करते हैं, इंसाफ की भी इज्जत करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की भी इज्जत करते हैं, एग्जीक्यूटिव की भी इज्जत करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख के। सबसे बड़ी किसी भी चीज का, किसी भी मुल्क में सबसे बड़ा जज जो होता है वो पब्लिक होती है। अगर पब्लिक जो है ओवरऑल किसी चीज को अप्रिशिएट कर रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज पोशीदा है। ठीक है। और एक पब्लिक इन जनरल अगर किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई खामी है। तो आज आप पाकिस्तान का मारूजी माहौल उठा के देख लीजिए कि क्या है। अभी आपने चूंकि एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी है तो आपको पता है कि मतलब क्या हमें पाकिस्तान को सोशली, मॉरली, लीगली उस वक्त शर्म नहीं आई थी जब आपने इद्दत का केस चलाया था, जिसके ऊपर मौलाना तकी उस्मानी और बहुत सारे लोगों का, उलमा का ये बयान आ गया था कि जी किस किस्म के केस में सबसे बड़ी गवाही जो है
وہ عورت کی گواہی خاتون کی ہے. نہیں ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم نے تو مذہب کو بھی نہیں چھوڑا, ہم تو اس کو بھی رگڑ کے مطلب اس کی بھی بےزتی کرا چکے ہیں دنیا میں ہونے کے باوجود ہم نے مذہب کا جنازہ نکال دیا. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی دن آپ سے نا 101 ایک پروگرام کیا جائے جو ہمارا تنزلی ہوئی ہے ہماری سوسائٹی کی, ہماری اقدار کی. یہاں صورتحال اس قدر گھمبیر ہو گئی ہے کہ آئین اور قانون کے تابع ہم نہیں رہے, اپنا بدلہ اپنی بساط کے مطابق, اپنے اختیار کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق اتارا جا رہا ہے. جی بالکل 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 100%. کوئی اس ملک میں آج آئین نہیں ہے سر. اس ملک میں دکھ کی بات ہے خدا کی قسم, اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے, اس ملک میں کوئی گورننس نہیں, اس ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے. کل آپ نے دیکھا کوئی ڈاکٹر اسپتال میں کوئی معاملہ ہوا ہے, ڈاکٹر ہاسپٹل میں تو مار کٹائی ہوئی ہے, کسی اپنا وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن کریٹ, یعنی ہمارے ہاں برداشت کی قوت ہی ختم ہو گئی اداروں کے اندر, درست فرما رہے ہیں ٹھیک ہے نا. تو ہم تو ہر چیز مطلب نہ یہاں گورننس ہے سر, نہ یہاں اکانومی ٹھیک ہے. آج میں شمسی صاحب ذرا کوئی ہمارے ہاں پتہ نہیں کوئی بیٹھ کے سوچے گا کہ نہیں سوچے گا کہ انڈیا کی اکانومی اس وقت 4th لارجسٹ اکانومی دنیا کی جرمن اکانومی کو پیچھے چھوڑ کے بالکل ایسا ہی ہے. ہماری اکانومی کہاں کھڑی ہوئی ہے, ہماری موریلٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے, ہمارا سسٹم کہاں کھڑا ہوا ہے. 142واں نمبر کوئی فخر کی بات ہے. اچھا ویسے بریگیڈیئر صاحب, جب آپ کے پاس زیادہ معلومات ہوں گی, جب کوئی شخص کسی کا دست راست بن جاتا ہے, اسی طرح جب کوئی ملک مختلف ممالک کا دست راست رہنا پسند کرتا ہے کہ جب چاہے کوئی ملک اٹھ کے رجیم چینج کروا دے, جب چاہے کوئی ملک اٹھ کے کسی آپ کے لیڈر کو پھانسی لگوا دے, جب چاہے وہ اپنی مرضی سے اسمبلی توڑوا دے, یعنی بیرونی آقاؤں کے ذریعے جو ملک چل رہا ہو, تو پھر اس کی اکانومی کیا کرے گی سر؟ بالکل, تو ان لوگوں کو ریئلائز کرنا چاہیے نا جو ان کے ٹاؤٹ بنتے ہیں. یہاں تو ایسے لوگ ہیں جو ٹاؤٹ بنتے ہیں اور وہ بدماشی کرتے ہیں آگے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیے وہ ایک فیصل واڈا ہے, وہ کس قسم کے بیان دیتا آپ کو نظر آتا ہے. بالکل سامنے بات کیا یہ سیاست. تو بات یہ ہے کہ بھائی جان, جب میں نے کہا نا اوور آل جب آپ ڈاؤن گریڈ ہوں گے, جب تنزلی کا شکار ہوں گے مناصر القوم, اور جب ہم مناصر القوم کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ ہر چیز کو شامل کر لیجئے, سوشل فائبر کو شامل کر لیجئے, مورل فائبر کو شامل کر لیجئے, سسٹم کو شامل کر لیجئے, گورننس کو شامل کر لیجئے, اکانومی کو شامل کر لیجئے. جب ان تمام چیزوں کو ملا کے کسی بھی چیز میں آپ کو بہتری نظر نہیں آئے گی. ابھی پچھلے دو کل پرسوں آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا جو چل رہا تھا کہ جو وہ گھی کی قیمتیں جو ہے وہ گھی مینوفیکچر ایسوسیشن نے 50 روپے بڑھا دی. اب 50 روپے کا اندازہ لگائے ایک کامن آدمی پہ, ایک 12,000 25,000 30,000 50,000 1 لاکھ کمانے والے شخص کے گھریلو بجٹ کے اوپر 50 روپے قیمت بڑھنے, کیا اس کا کسی نے نوٹس لیا ہے پاکستان میں؟ اور بالکل بھی نہیں لیا, اور کرتے ہیں ٹرمپ کے جیتنے کی یا ہارنے کی باتیں. کیملا ہیرس آ جائے گی تو یہ کر دے گی اپنا, اگر وہ ایک پارٹی کو ٹرمپ صاحب سے امیدیں ہیں, دوسری پارٹی کو کیملا ہیرس سے امیدیں ہیں, اور نواز شریف کا امریکہ میں جانا کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. ذرا آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اس بارے میں ہمیں بتائیں نا. میری معلومات یہ ہے کملا ہیرس آئے یا ٹرمپ آئے, انہوں نے پاکستان کو ڈنڈا ہی دینا ہے. ہاں جی, اور یہ بیوقوف لوگ ہیں, ان لوگوں کی نالج نہیں ہے, پڑھتے نہیں ہیں. آپ ٹرمپ کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھیں, آپ کملا ہیرس کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھیں. کملا ہیرس بھی زیونسٹ لابی کی ریپرزینٹیٹیو ہے اور ٹرمپ بھی زیونسٹ لابی کا ریپرزینٹیٹیو ہے. بالکل. یحییٰ سنوار کو جب ٹارگٹ کیا گیا ہے, وہ جن کو اسرائیل جو ہے اور امریکہ جس کے پیچھے پڑا ہوا تھا فلسطین میں, جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو کملا ہیرس جو الیکشن لڑ رہی ہے وائس پریزیڈنٹ, اس نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی آج ہم نے ایک بہت بڑا دشمن مار دیا ہے اور آج سے امن کا آغاز ہوگا اور یہ ہوگا. اس کے اوپر ٹرمپ نے بھی وہی ٹویٹ کیا. وہاں پہ پیلسٹائن کے مسلمانوں کے لیے
اگر کسی نے کملا نے یا ٹرمپ نے آواز اٹھائی ہے تو آپ مجھے بتا دیں. تو سر فرق تو یہ ہمارے لوگوں میں, ہمارے لیڈرز میں, وہاں سے فرق یہ ہے کہ ان کی قوم کی جو سوچ ہے نا وہ ایک ہے. ہاں پارٹی نظریات ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں, کوئی خدمت انہوں نے کرنی ہے اپنی قوم کی بس کسی نہ کسی طریقے سے. جی تو پھر آپ مجھے بتائیے نا ہم کیوں امید کرتے, مجھے نہیں سمجھ آتی. سر وقوفوں کی دنیا میں غلامانہ ذہنیت اور دستے راست بننے کا شوق نہیں, غلامانہ ذہنیت تو ہے. 58 کروڑ روپے لینے کا شوق ہے نا. یہ رجیم چینج میں ایک بندے نے کتنے کروڑ ایکسپٹ کیے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا بلوچستان کے الیکشن کے بعد یہ جو الیکشن ہوا تھا تو بلوچستان میں جو آوازیں اٹھی ہیں کہ اربوں کی ڈیل ہوئی ہے. ابھی جو آپ کی 26 امنڈمنٹ کے اوپر جو لوگوں کے اوپر کہا گیا ہے تو ہم تو اس چیز کے غلام ہیں نا. وہ جو دے گا ہم اس کے جوتے چاٹیں گے. وہ ہے نا کہ ایک شعر ہے نا کہ گما تجھ کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. مجھے تو کچھ یہ لگ رہا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ آخری سوال جواب دے دیجئے. بالکل, اب میں آپ کے شعر کی منزل تو میں دکھ کی بات ہے سر. ہم بہت اچھی قوم ہیں لیکن ہمیں اس لیڈرشپ نے, یہ جو پریزیڈنٹ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا, جو دونوں پارٹیوں کی یا جو بھی لیڈرشپ آپ اٹھائیں گے, اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اور ان کو اس چیز کا احساس, یعنی ابھی آپ کی دیکھیں نا, آپ کو ہنسی نہیں آئے گی شمسی صاحب کہ ابھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی پی آئی اے کو 10 ارب میں بیچ رہے ہیں. مائی گاڈ, 10 ارب کا جہاز آتا ہے بھائی جان. سر جس ملک میں اب پتہ نہیں کوئی سیٹ ہمیں بھی نوکری سے نہ نکال دے, جس ملک میں صحافت صرف اپنی سکن بچانے کے لیے کی جائے یا براڈ کاسٹرز بن کے آ جائیں بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ, تو پھر اس ملک میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا تو کوئی حال نہیں سر. یہ تو آپ کو ابھی جو لوگوں کو نوکریاں دی گئی ہیں 10, 20, 25, 50 لاکھ روپے پہ آپ کے صحافی بھائیوں کو, تو وہ کس لیے دی گئی ہے؟ ڈیفینیٹلی اوپینین خریدنے کے لیے. وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں. تو اب مطلب میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ یہاں تو پیسے کی گیم ہے. جو کسی کو پیسہ دیتا ہے وہ اس کی, تو امریکہ یہاں پہ پیسے دیتا ہے, رجیم چینج کرا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے انتہائی جو ہے میں سمجھتا ہوں, میں نا امیدی کی باتیں تو نہیں کہہ سکتا لیکن دل ٹوٹا ہوا ہے ہر شخص کا. اب ملک جو ہے اس کو آگے بڑھنا ہے, حکومت جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے لیکن کوئی کام بن نہیں رہا. اب کنارے لگیں گے یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. بریک پہ جا رہا ہوں, ابھی واپس آتا ہوں, میرے ساتھ رہیے گا.